میر جعفر کہنا، میر صادق کہنا، غدار کہنا، نیوٹرل کہنا، جانور کہنا اس لیے نہیں ہے کہ میرے ادارے نے، میری ایجنسی نے، آرمی چیف نے غداری کی ہے. یہ اس لیے بھی نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی غیر آئینی، غیر قانونی کام کیا ہے. یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے، ان کے ادارے نے غیر آئینی، غیر قانونی کام کرنے سے انکار کر دیا. اگر وہ واقعی آپ کی نظر میں غدار ہے، آپ کی سوچ میں غدار ہے، تو پھر آج بھی ان سے پس پردہ کیوں ملتے ہیں؟ آپ کا سپہ سالار غدار ہے تو ماضی قریب میں اتنی تعریفوں کے پل کیوں باندھتے تھے آپ؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا سپہ سالار غدار ہے تو اس کی مدت ملازمت میں اتنی توسیع کیوں دے رہے ہیں؟ میر صادق، میر جعفر، غدار، نیوٹرل اور جانور تک کہا گیا. فوج نے غیر قانونی کام سے انکار کیا تو بدترین حملے شروع کر دیے. اگر آپ کا سپہ سالار غدار ہے تو ایکسٹینشن کیوں دی؟ اگر سپہ سالار غدار ہے تو دوبارہ توسیع کیوں دینا چاہتے تھے؟ اگر سپہ سالار غدار ہے تو چھپ کر اسے کیوں ملتے ہیں؟ ماضی قریب میں آرمی چیف کی تعریفوں کے پل کیوں باندھتے تھے؟ لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم نے عمران خان پر سوالات کی بوچھاڑ کر دی. کہا ہر چیز کو غداری اور سازش سے جوڑ دیا گیا جو تباہ کن ہے. فوج اور آئی ایس آئی پر سنگین حملے اور کردار کشی کی گئی. مارچ کے مہینے میں آرمی چیف کو ان کی مدت ملازمت میں غیر مہینہ مدت کی توسیع کی پیشکش بھی کی گئی. جنرل باجوہ صاحب چاہتے تو اپنے آخری 6-7 مہینے بہت سہولت سے گزار سکتے تھے. وہ یہ فیصلہ نہ کرتے، اپنی ذات کو مقدم رکھتے، آرام سے نومبر میں اگلے مہینے ریٹائر ہو کے چلے جاتے. نہ کسی نے تنقید کرنی تھی، نہ اتنی غلاظت بولنی تھی. لیکن انہوں نے فیصلہ ملک کے حق میں کیا، وہ فیصلہ کیا جو ادارے کے حق میں ہے. انہوں نے اس کے لیے اپنی ذات بھی قربان کی. آپ کو معلوم ہے پچھلے سال سے اور بالخصوص اس سال مارچ میں ہم پہ بہت پریشر آیا اور مختلف طریقے سے پریشر ڈالا گیا، لیکن ادارے نے اور آرمی چیف نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے جو بنیادی فیصلہ کیا ہوا ہے کہ اپنے آپ کو آئینی کردار پہ محدود رکھنا ہے، ہم اس سے نہیں ہٹیں گے. سابقہ حکومت نے آرمی چیف کو غیر معینہ مدت تک توسیع کی پیشکش کی. جنرل قمر جاوید باجوہ نے یہ آفر ٹھکرا دی. یہ پرکشش ترین آفر تحریک عدم اعتماد سے پہلے کی گئی. ڈی جی آئی ایس آئی نے بڑے رازوں سے پردہ اٹھا دیا. آرمی چیف سے عمران خان کی خفیہ ملاقاتوں کی تصدیق. ایسا نہیں ہو سکتا کہ رات کو آپ ملیں اور دن کو غدار کہیں. ایوان صدر میں ملاقاتیں بے نتیجہ رہیں. آئین سے ہٹ کر کوئی مطالبہ پورا نہیں کر سکتے. لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم نے واضح کر دیا. جب مجھے انٹرویو کے لیے بلایا گیا تو پوچھا گیا پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ میں نے کہا معیشت. سابق وزیر اعظم نے کہا نہیں، اپوزیشن سب سے بڑا مسئلہ ہے. 27 مارچ اسلام آباد کے جلسے میں کاغذ کا ایک ٹکڑا لہرایا گیا اور ڈرامائی انداز میں ایک ایسا بیانیہ دینے کی کوشش کی گئی جس کا حقیقت سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں تھا. سائفر کے حوالے سے حال ہی میں کئی حقائق منظر عام پر آ چکے ہیں جس نے اس کھوکھلی اور من گھڑت کہانی کو بے نقاب کر دیا ہے. آئی ایس آئی نے بڑے واضح اور پروفیشنل انداز میں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کو بتا دیا تھا کہ حکومت کے خلاف کسی بھی قسم کی سازش کے کوئی شواہد نہیں ملے. 27 مارچ کو جلسے میں کاغذ لہرانا ہمارے لیے حیران کن تھا. ڈرامائی انداز میں ایسا بیانیہ بنانے کی کوشش کی گئی جس کا سچ سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں. آرمی چیف نے کامرہ میں سابق وزیر اعظم سے خود سائفر کا ذکر کیا. عمران خان نے خود کہا سائفر معمولی معاملہ ہے. قومی سلامتی کمیٹی میں واضح بتایا گیا کہ کوئی سازش نہیں ہوئی. ایک سفیر کی ذاتی رائے کو سیاست کے لیے استعمال کیا گیا. حقائق نے اس جھوٹ کو مکمل بے نقاب کر دیا. ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار کی پریس کانفرنس. فوجی قیادت نے سازشی غبارے سے ہوا نکال دی. پاک فوج کا سیاست سے مکمل لا تعلقی کا اعلان. یہ فیصلہ صرف آرمی چیف نہیں پورے ادارے کا ہے. کئی دنوں کی طویل گفتگو کے بعد فوج نے مجموعی طور پر یہ فیصلہ کیا ہے. نئے فوجی سربراہ اور آنے والے جرنیل بھی اس فیصلے میں شامل ہیں. تمام افسران کو سیاست سے دور رہنے کا حکم دے چکے. ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم کی گفتگو. ڈی جی آئی ایس آئی نے کہا جب سے ادارے نے فیصلہ کیا ہے ضمنی الیکشن سمیت کسی سیاسی کام میں مداخلت نہیں کی گئی.
और मैं अपनी एजेंसी के लिए आया हूँ जिसके ऑफिसर्स और एजेंट्स पूरी दुनिया में पाकिस्तान के अंदर इस मुल्क की पहली दिफाई लाइन बन के 24 घंटे जागते काम करते हैं। जब उनको छूट की बुनियाद पर बिला जवाब तनकीद का तहजीक का निशाना बनाया जाए तो बहसीत इस एजेंसी के, इस अदारे के सरबराह के, मैं खामोश नहीं रह सकता। जब झूठ इतना आम हो तो सच को खामोशी तोड़ना पड़ती है। झूठ की इतनी फरामानी है कि नौजवान इसे कबूल करते जा रहे हैं। नौजवान नस्ल को गुमराह किया जा रहा है, जहनों में नफरत बोई जा रही है, झूठ और इंतशार फैलाया जा रहा है। मुल्क में फितना और फसाद फैलने लगा तो खुद मीडिया के सामने आने का फैसला किया। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम ने पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह बता दी। कहा अदम इस्तेहकाम की बड़ी वजह आईनी रास्ते इख्तियार न करना है। इतना फालतू वक्त नहीं कि सोशल मीडिया के गलीज प्रोपेगेंडे का जवाब दूं। हुकूमत भरपूर जवाब दे रही है। 5 अगस्त 2022 को खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट की जानिब से ARY एंकर अरशद शरीफ साहब के हवाले से एक थ्रेट अलर्ट जारी किया गया। हमारी इतला के मुताबिक ये थ्रेट अलर्ट चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा की खास हिदायत पर जारी किया गया, जिसमें शुबा जाहिर किया गया कि अफगानिस्तान में मुकीम TTP ग्रुप ने स्पिन बोल्दक में एक मीटिंग की है जो अरशद शरीफ को रावलपिंडी और मलिका इलाकों में टारगेट करना चाहता है। अरशद शरीफ के कत्ल पर निजी चैनल के मालिक सलमान इकबाल को शामिल तफ्तीश करना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 5 अगस्त को अरशद शरीफ को थ्रेट लेटर किस बुनियाद पर जारी किया? वजीर आला के प्रोटोकॉल ऑफिसर अपनी गाड़ी पर खुद पेशावर एयरपोर्ट छोड़कर आए। टिकट की बुकिंग कराची से निजी चैनल के मुलाजिम ने कराई। अरशद बाहर कैसे और किन हालात में गए? दुबई से कौन कीनिया लेकर गया? वहां किसके पास मुकीम थे? गाड़ी का ड्राइवर अभी तक सामने क्यों नहीं आया? DGISI ने कई सवालात उठा दिए। कहा अरशद शरीफ एस्टैब्लिशमेंट से राब्ते में थे, वो खुद बाहर नहीं जाना चाहते थे। इस्लामाबाद आना, एक लॉन्ग मार्च करना या उसमें लोगों का शामिल होना, ये सबका जमहूरी हक है। अगर हुकूमत को किसी वक्त ज़रूरत पड़ी तो अपनी आईनी हदूद में रहते हुए जो काम हो सकता है वो करेंगे। सो तकरीर का मतलब ये नहीं था, तकरीर का असल में मतन उसका ये था पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज होने किसी को नहीं करने देंगे। दैट शुड बी वेरी क्लियर टू एवरीवन। किसी जत्थे को अदम इस्तेहकाम पैदा नहीं करने देंगे। तर्जुमान पाक फौज का 2 टोक ऐलान। मार्च पर एतराज नहीं लेकिन इंतशार की इजाजत नहीं दी जाएगी। आइन एहतजाज करने वालों पर कौमी जिम्मेदारियां भी आयद करता है। हुकूमत ने फौज को तलब किया तो हर सूरत अमन व अमान यकीनी बनाएंगे। आईनी दायरे में रहते हुए हुकूमत ने जो भी मदद मांगी जरूर करेंगे। DGISPR ने साफ साफ बता दिया। बरतानिया में इतने वजीर आजम तब्दील हुए, कोई शोर नहीं मचा। DGISI और DGISPR का लॉन्ग मार्च से मुताल्लिक सवालों पर जवाब। गिरफ्तारी हुकूमत का इख्तियार है। इमरान खान से मुताल्लिक सवाल पर रद्द अमल। जो हमारा यहाँ से सफर शुरू होगा वो पाकिस्तान की तहरीक पे आजादी के बाद ये सबसे बड़ी तहरीक इस मुल्क की तारीख की होगी। PTI का लॉन्ग मार्च आज लाहौर से शुरू होगा। कप्तान का लिबर्टी चौक में लगाए गए कैंप का दौरा, इंतजामात का जायजा लिया। इमरान खान कहते हैं मार्च हुकूमत गिराने के लिए नहीं बल्कि हकीकी आज़ादी के लिए है। तहरीक का मकसद है फैसले मुल्क के अंदर हों, कोई कठपुतली फैसले ना करे। 6 महीने में ऐसे सलूक किया गया जैसे मैं कौम का दुश्मन, गद्दार और मुल्क के खिलाफ हूँ। कारकुनों से लॉन्ग मार्च में भरपूर शिरकत की अपील करती। PTI सरबराह और वजीर आला पंजाब की सरबराही में मुश्तरका इजलास। लॉन्ग मार्च और सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। कानून हाथ में लेने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाए। वजीर आजम का वजारत दाखिला और दीगर अहम इदारों को हुक्म। अमन व अमान यकीनी बनाने के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम किए जाएं। शहबाज शरीफ की आला सतही इजलास में हिदायत। अपोजिशन लीडर पंजाब हमजा शहबाज कहते हैं लॉन्ग मार्च का असल मकसद मुल्क में फितना और फसाद बर्पा करना है। साइफर
ہم بارہا کہہ چکے ہیں ایک حقیقت تھی، ایک حقیقت ہے. یہ بھی تاثر دیا گیا کہ ہم نے اپنے سفیر کو ان کے بیانیے کو سیاسی مقاصد کے لیے حاصل کرنے کی کوشش کی. ہم کوئی ایسا بیانیہ نہ گھڑیں گے، نہ گھڑا ہے جس سے پاکستان کو نقصان ہو یا پاکستان کے تعلقات کو، کسی ملک کے ساتھ تعلقات متاثر ہو. سائفر ایک حقیقت تھی، حقیقت ہے. پی ٹی آئی باسط شاہ محمود قریشی کہتے ہیں ملک مخالف کوئی بیانیہ نہیں گھڑنا چاہتے، لانگ مارچ پرامن ہوگا. اسد عمر نے کہا فوج کا سیاست سے دوری کا اعلان ملک کے لیے بہت اچھا ہے. فوجی ترجمان بتائیں عمران خان نے کون سا غیر آئینی مطالبہ کیا. فواد چودھری بولے ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس سے دھچکا لگا، جواب نہیں دے سکتے. فوج کے ساتھ سیاسی قیادت اور عوام کی عزت بھی ضروری ہے. شیخ رشید نے کہا رانا ثناء اللہ سن لو، اسلام آباد کسی کے باپ کا نہیں. وہ سائفر کے اوپر اس نے کھیل کھیلا اور ملک اور قوم کا جو ہے یہ نہیں سوچا کہ اس سے اس کا جو ہے وہ کتنا نقصان ہوگا. عمران خان ایک ناسور کی شکل اختیار کر چکا ہے. اس کا غلیظ ترین چہرہ مزید کھل کر سامنے آ گیا. ابھی یہ فتنہ مزید بے نقاب ہوگا. ارشد شریف قتل کے تانے بانے عمران خان اور سلمان اقبال سے ملتے ہیں. وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کی پریس کانفرنس، کہا جو عمران کے غیر آئینی مطالبات مانے وہ ٹھیک، جو انکار کرے غدار. مارچ کو اسلام آباد داخل نہیں ہونے دیں گے. پاک فوج کی پریس کانفرنس تاریخی اور ناقابل یقین ہے. وزیر خارجہ بلاول بھٹو کا کہنا ہے فوج کے غیر جانبدار رہنے کا بیان انتہائی خوش آئین ہے. اسٹیبلشمنٹ کا آئینی کردار کی جانب آنا پاکستان کی خوشحالی اور ترقی کے لیے بہت ضروری ہے. قمر زمان قائرہ کہتے ہیں فوجی قیادت نے پوری دنیا کے سامنے سیاست سے لا تعلقی کا اعلان کیا ہے. ارشد شریف کے قتل ہوتے ہی لانگ مارچ کا اعلان کر دیا گیا. عمران خان جو ہے وہ اس وقت قوم کو ایک ایسے موڑ پہ لے آیا ہے جہاں پہ صرف اور صرف جو ہے ہر چیز کا محور جو ہے اس کا ذاتی اقتدار. خدا کا خون جو ہے ہماری ریاست کے لیے، ہماری قوم کے لیے ایک ریڈ لائن ہے، اس کو کراس نہ کریں. عمران خان کو جو غلط فہمی ہے جلد نکل جائے گی. پس پردہ یہ کیا کرتا رہا قوم نے دیکھ لیا. وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں سائفر پر جعل سازی سے منع کیا تھا مگر اس نے جان بوجھ کر تماشا کیا. عمران کا محور صرف اپنی ذات ہے. شہداء کا خون قوم کے لیے ریڈ لائن ہے، یہ تمام حدیں پار کر گیا. خیبر پختونخوا حکومت بتائے ارشد شریف کو تھریٹ لیٹر کیوں جاری کیا. اسٹیبلشمنٹ کا سیاست سے کنارہ کشی کا اعلان خوش آئین ہے. امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا طویل مداخلت کی نقصان کی تلافی کیسے ہوگی. اسٹیبلشمنٹ نے ماضی میں سیاسی جماعتوں کو آئین سے تجاوز کرتے ہوئے سپورٹ کیا. صحافی ارشد شریف کی نماز جنازہ فیصل مسجد میں ادا، ہزاروں افراد کی شرکت. اسلام آباد میں سپرد خاک. ارشد شریف کو سر اور دائیں پھیپھڑے پر گولیاں لگیں. گولیاں لگنے کے 10 سے 15 منٹ میں وہ دم توڑ چکے تھے. ابتدائی پوسٹ مارٹم رپورٹ. ایف آئی اے نے صحافی چودھری غلام حسین کو لاہور سے گرفتار کر لیا. چودھری غلام حسین پر جعلی دستاویزات کے عوض بینک سے 5 کروڑ 70 لاکھ کا قرض لینے کا الزام تھا. بینکی کورٹ لاہور نے اسی مقدمے میں ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کی ہے. سیالکوٹ میں لاقانونیت عروج پر 2 کروڑ روپے تاوان کے لیے اغوا ہونے والا 70 سالہ شہری بازیافت نہ کرایا جا سکا. سفاک ڈاکوؤں کا بزرگ شہری کو برہنہ کر کے وحشیانہ تشدد جابر نہ ہو سکا. لاش گھر پہنچنے پر پولیس انصاف فراہم کرنے کے بجائے ورثاء کو خاموش رہنے کے لیے دھمکانا شروع ہو گئی. تشدد اور تاوان کی رقم دینے کی ویڈیو نیو نیوز کو موصول.